میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نام یا حیو یا قیوم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دو نام اللہ کے بہت پیارے نام ہیں۔ یا حیو کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور القیوم کا معنی ہے سب کو قائم رکھنے اور تھامنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم 3 سورتوں میں موجود ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس اسم اعظم کے متعلق بہت سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قول ہے کہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے متعلق خود فرماتے ہیں کہ وہ تخت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص جس کا نام آصف بن برقیہ تھا لے کر آیا تھا، اس نے بھی یا حیو یا قیوم کی طاقت کے ذریعے ہی وہ تخت وہاں پر لایا تھا۔ اس کے متعلق بہت سارے راویوں کا، بہت سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یا حیو یا قیوم ہی وہ اسم اعظم ہے جو کہ اسم اعظم ہے، یعنی جس کو پڑھنے کے بعد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد انسان کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ ساری کی ساری چیزیں اس بندے کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اس کو پڑھنے کے کچھ طریقے موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے تو یہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا، لیکن وہی اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس بندے کی دعا 100% قبول ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کی طاقت اور اس کے فوائد، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے اور وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے سینے پر کھلنے لگ جاتی ہیں، اور کس طریقے سے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ اثر جلدی کرنے لگ جائے۔ روزمرہ کے کاموں میں آسانی اور کامیابی۔ اگر کوئی بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں جیسے قرض کے لیے یا پھر روزی کے لیے یا پھر کسی جگہ پر نوکری کے لیے یا پھر کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اس کو کم از کم روز 333 مرتبہ پڑھے۔ اس سے روزمرہ کے کاموں میں آسانی ہوگی، اس کے ذریعے سے اس کا کام ہر جگہ پر بنے گا، اس کے ذریعے سے ہر جگہ پر عزت پائے گا، قلب منور ہوگا، لوگ اس سے محبت کریں گے اور جہاں پر بھی جائے گا ترقی اور کامیابی اس کے پیچھے جائے گی۔ روحانی طاقتوں کا حصول۔ وہی اگر کوئی بندہ اس کے ذریعے سے روحانی طاقتیں پانا چاہتا ہو تو ایسے بندے کو چاہیے کہ کم از کم 7 دن کا چلہ باندھے، 7 دن کا عمل کرے، یعنی 7 دن کی نیت کرے، اور اس کے دوران آپ کو بہت ہی احتیاط سے رہنا ہے، باوضو ہونا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اور اس کے بعد میں اس کا ورد کرنا ہے۔ اب ورد کس طریقے سے کریں؟ کم از کم 1100 مرتبہ اس کو پڑھیں یا پھر 1001 مرتبہ اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہو۔ جیسے ہی یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دنوں کے اندر اندر روحانی طاقتیں آپ کے سینے پر اترنا شروع ہو جائیں گی۔ روحانی طاقتیں ایسی ملیں گی کہ بیٹھے جگہوں پر آپ سارے ماجرے اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے، سارے راز پتہ کر پاؤ گے۔ بیماریوں سے شفا۔ جو بندہ کسی کی بیماری ختم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہو، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جس کے اوپر سے بیماری جاتی نہ ہو یا پھر بیماری دور نہ ہوتی ہو یا پھر اس کے اوپر دوائیاں اثر نہ کرتی ہوں، ایسے بندے کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے 1 گلاس پانی پر، شہد پر یا پھر دودھ پر یا پھر ہو سکے تو دوائیوں کے اوپر اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دوائیاں اثر کریں گی اور اس بندے کو شفا بھی مل جائے گی۔ خوف اور برے خوابوں کا خاتمہ۔ اگر کسی کو ڈر لگتا ہو یا پھر کسی بھی چیز کے برے خواب دکھائی دیتے ہوں تو ایسے بندے کو چاہیے کہ 33 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھے پڑھے، دم کرے اور سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کو کبھی بھی برے خواب نہیں آئیں گے اور وہ کبھی بھی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرے گا۔ مالی تنگی اور رزق میں برکت۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جس کسی گھر میں کمائی کم ہو یا پھر رزق آتا ہی نہیں ہو، یا پھر کماتے تو بہت اچھا ہے لیکن گھر میں پیسہ نہیں ٹکتا، یا پھر گھر میں کمائی آنا بند ہو چکی ہے، یا پھر اس کو صحیح جگہوں پر کام نہیں ملتا، یا پھر روزی اس کو صحیح جگہوں سے نہیں ملتی، یا پھر وہ بندہ مال کی تنگی سے پریشان ہو چکا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ 7 لونگ کے اوپر یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ پڑھے، یعنی ہر لونگ پر 101 مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس کو کالے کپڑے میں باندھ کر اس کو اپنے پاس پیسے والی جگہ پر رکھ دے۔ انشاءاللہ تعالی پیسوں میں اتنی برکت آئے گی
کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور کبھی بھی اس کو پیسے کی تنگی نہیں جائے گی۔ دنیاوی محتاجی کا خاتمہ۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کو فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں رہے گا، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت اس بندے کو نہیں پڑے گی۔ اسم اعظم کے راز۔ یہ ایسا اسم اعظم